فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے گی۔ اگرچہ یہ بات یہودیوں کی طرف یہ آیت نازل کی گئی تھی، ان کے لیے بیان کی گئی تھی، لیکن اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ یہودی تھے، ان کا دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے۔ اگر میں تھوڑی بات کہوں تو سمجھیے ذرا، جیسے ہم بھی چوک چراہے میں کھڑے ہو کر نہیں کہتے تینوں نہیں پتا ساڈے وڈیاں دا، تینوں نہیں پتا ساڈے وڈے کی ہوندے نے۔ یہودی بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اپنے بڑوں کا نام لیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خام خیالی کو دور فرمایا۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی دوسری جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ دے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کچھ لے دے کر بھی کسی کو بخشا نہیں جائے گا، لینے دینے کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، دنیا داری ہے، کوئی کام نہیں نکلتا تو جاؤ جناب چودھری صاحب بیٹھے ہیں ان کی مٹھی میں خدمت کر دو، جناب ایس ایچ او صاحب ہیں، کوئی کام نہیں نکلتا تو جاؤ بند مٹھی میں ان کو کوئی یہ جناب آپ کی چائے پانی ہے اور ہمارے مجرم کو چھوڑ دیں، یا فلاں صاحب بیچارہ وہ مجرم ہے ہی نہیں، پکڑ لیں جی اس کو پکڑ لیں، ہماری اس سے کچھ ذاتی دشمنی ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے، لہٰذا یہ آپ کی خدمت ہے، آپ ذرا ہمارا کام کر دیجئے۔ وہ تو قیامت کا دن ہوگا بھائی، وہاں پر تو کچھ لیا دیا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ تو کچھ لے دے کر جان بخشی ہوگی، اور جو کافر ہیں ان کی سفارش بھی نہیں ہوگی، ان کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، اس آیت مبارکہ پر زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، تھوڑی سی مختصر گفتگو ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، انہوں نے تو راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کی اور دن کو روزے رکھے اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کی، ہمیشہ خالق کائنات کے حکم کے آگے سرنگو رہے، سر تسلیم خم کیا، سر بسجود رہے، اور آج ان کے ماننے والا مجھ جیسا زمانے کا پاپی وہ یہ کہے کہ میرے بڑے بزرگوں نے یہ سارے کام کیے، وہ اللہ کے بڑے نیک تھے، وہ بہت بڑے ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے کیا کہنے، حضور داتا پیا کے کیا کہنے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے کیا کہنے، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کیا کہنے، اگر میں انہی باتوں میں پڑا رہوں اور اسی خام خیالی میں مبتلا رہوں کہ میرے بڑوں کی کیا باتیں، تو اگر میں کچھ بھی نہ کروں تو قیامت کے دن میرے بڑے میرا فائدہ نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے۔ اگر میں اپنے اعمال کو اپنے بڑوں کی سیرت کے ساتھ ثبت کر لیتا ہوں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیتا ہوں، تو پھر قیامت والے دن میں اپنے بڑوں کے راہ رو ہوں گا، میں اپنے بڑوں کے پیچھے ہوں گا۔ ہاں وہی کتاب ہوگی جہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، ہاں وہی کتاب ہوگی جہاں پہ حضور داتا پیا بھی ہوں گے، ہاں وہی صف ہوگی جہاں پر شیخ فرید الدین اتار بھی ہوں گے، ہاں وہی صف میں ہم کھڑے ہوں گے جہاں پہ مولانا جلال الدین رومی بھی کھڑے ہوں گے۔ اور اگر میں اپنے بزرگوں سے منہ موڑ لیتا ہوں، اعراض کر لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بڑوں نے جو کیا سو کیا، میں تو کچھ نہیں کرتا، بس ان کا نام لے لیا، ماہانہ ان کا سلسلہ کر لیا، تو میں تو بخشایا، میرا کام تو ہو گیا، تو پھر یہ آیت سنو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، ہاں اس دن کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں دے گی، نہ کچھ لے دے کر چھوڑا جائے گا، اور کافر کی تو شفاعت ہی نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ میرے بھائی ابھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، لہٰذا آئیے اپنے دامن کو نور کے موتیوں سے سمیٹ لیجئے،
اپنے دامن کو، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ رقم کیجئے، ثبت کیجئے۔ انشاءاللہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑی دلیل سے کہتا ہوں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہوگا، اور جب قبر میں جائیں گے تو قبر بھی روشن ہوگی، اور جب حشر میں کھڑے ہوں گے تو تب بھی اللہ کے فضل سے ہمارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر زیادہ بات نہیں، اس کے برعکس کر لو، تمہیں اس بات سمجھ آ جائے گی۔